بال کہندا چوں شود اندیشہ قوم خراب ناسرا گردت بدستش سیم ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں سوچاں گندیاں ہو جان نا، انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی پکڑاؤ تے مٹی ہو جاندا۔ میرت اندر سینہ اش قلب سلیم، ہاں در نگاہ او کج آیت مستقیم۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں دیاں فکراں تے سوچاں ہو جان گندیاں تے ہر ویلے پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ۔ ایتھے میں ایک گل کر جاواں، ہاں جی، حضرت عبید اللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں ما فتحنا خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا اور فجعل الناس یتبایعون غنائمہم، اور صحابہ آپس میں جڑا مال غنیمت ایسا ایک دوسرے نال خرید و فروخت شروع کر دیتی۔ جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی نا تو ایک صحابی آئے، عرض کی تھی حضور لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثلہ احد من هذا الوادی۔ عرض کی تھی حضور نماز پڑھا کے بیٹھے، ایک صحابی آ گئے، انہاں بھی آ کے گل اسی واسطے دسی تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ حضور کی فرما دیں۔ عرض کی تھی حضور آج اس وادی وچوں میرے تو زیادہ کسے نفع نہیں کمایا، میں اتنا آج خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے۔ فرمایا ویحکا ما ربحتا، فرمایا اللہ دے بندیا کی تو ایڈی گل کر رہا بیٹا، تو آ کے ناز کر رہا میں اتنے پیسے آج کما لیا، اور تو کی کمایا؟ فقال زلت ابی وابتاؤ حتی ربحت ثلاثۃ اوقیۃ، ہاں جی ثلاث اوقیت ہے حضور میں 300 اوقیہ سونا آج کما لیا، اتنا یعنی میں سونا آج کما لیا خرید و فروخت آج دا دن۔ حضور نے فرمایا میں تینوں ایدے نالوں وڈن تیرے نالوں وڈن نفع والا بندہ نہ دساں تینوں؟ سنو جی جڑے فرض نمازاں بھی نہیں پڑھتے ہو او ذرا سنو، پیسے کما کے خوش ہوندے ہو، راتی گن کے سوندے ہو تے تانوں پتہ نہیں 3-5 نمازاں کدھر گئیاں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اور صحابی نے آ کر، یہ نہیں کہ صحابی کو کوئی مان تھا، صحابی یہ چاہتے تھے آج میں بات حضور سے کر جاؤں جی، تاکہ قیامت تک جڑا کوئی پیسے دا مان کرے پھر حضور کی فرما دیں۔ فرمایا میں تینوں تیرے نالوں بھی زیادہ نفع والا بندہ نہ دساں؟ عرض کی تھی حضور وہ کیڑا ہے؟ فرمایا رکعتین بعد الصلاۃ، فرمایا فرض نماز پڑھن تو بعد جڑا 2 نفل پڑھدا وہ تیرے نالوں زیادہ نفع کماندا۔ ہن سمجھ آئی گل اسلام دی؟ اے سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ 24 گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا، ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ملک کے ساڈا انگریز کہہ بھی دے اسی دہشت گرداں تے اسی انگریز دے کہن دا سانو کیڑا ڈر ہے؟ سانو تے ڈر اے وے کہ کدھر اللہ رسول نہ ناراض ہو جا، اور پوری قوم نو تو سب بے ضمیر بنا چھڈیا۔ ہر واجی انگریز یہ کہتا ہے، وہ انگریز یہ کہتا ہے، ہم اس لیے مولویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو حضور کی عزت، پھر دسو پھر کیڑا دین رہ گیا جی حضور دے بارے گل ہوے؟ ہاں جی ہارون رشید پوچھے تے مسجد نبوی شریف وچ پوچھے تے ہوے وقت حکمران ایتھے تے مولویاں سدے بغیر جا کے حکمراناں دے دروازے تے طواف کر دین مولوی، اور اتھے جا کے انہاں نوں اپنی تقریراں میں سنا دین، اور اتھے جا کے انہاں کوئی ایوارڈ لے دین۔ اگر کوئی عالم ویکھنا ہوے حضور دی امت دا کوئی عالم ویکھنا ہوے تو امام مالک ویکھو، امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو، امام شافعی ویکھو، امام احمد بن حنبل ویکھو، مجدد الفسانی ویکھو، اعلیٰ حضرت بریلوی ویکھو۔ نہ تو کوئی سمجھ ہوندی، نہ تو سب کچھ پڑھی، نہ تو ساڑیاں گلاں سمجھ آندیاں، ہو جی فلانا مولوی ہے کر مولوی یہ ہے جان جی۔ ہارون رشید مسجد نبوی شریف پوچھا انہیں کیا حضور دے خلاف گل ہوے تو پھر امت کی کرے؟ اور کوئی مولوی ہوندا تو انہاں کیا کر، جی انہاں کو قرضہ لینا ہوے تو پھر اینج کر لینا جی انہاں دے گند کھانا ہوے تو پھر اینج کر لینا، انہوں نے عیب بکواس کرن تو پھر چپ کر جانا، کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں سارے فرض اپنی جائین، حضور دی جڑی غلامی سب تو بڑا فرض ہے۔ اے تے اج تک میری چٹی داڑھی ہو گئی، شاید مرد دم تک بھی میں دی وضاحت نہ کراں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے جی، یہ دی وضاحت میں مرد دم تک بھی شاید نہ کراں، ہو سکتا قبر وچ جا کے جدوں ہوئے تو پھر ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا۔ یہ تو اتنے اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے جا کے ایویں نہیں کیا پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تو عرش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ یہ ایویں نہیں اعلیٰ حضرت میں دی وضاحت کیتی کدے نہیں جی،
یہی گل سی صدیق اکبر آخری ایام میں حضور ظاہری دنیا تشریف لے جا رہے ہیں، آخری ایام میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے، حضور دا در اقدس ادھر، آج بھی جا کے جڑے زیارت کر دیں انہوں نے پتہ ہے کہ حضور دا در اقدس ادھر اور مسجد نبوی شریف اتھے اینجے اے جنوب بندا ہے، اے جنوب دی طرف ادھر قبلہ شریف ہے۔ تے حضور نے جدوں اپنا پردہ ہٹایا کھڑکی دا تے سارے صحابہ حضور نے ویکھن لگ پے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ پڑھانے والے کون؟ صدیق اکبر، تو پیچھے کون کھڑے؟ حضرت عمر۔ آخری ایام ہے نا، تو اب تو 1,24,000 ہاں جی سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا، کیوں جی؟ پیچھے عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر سعد بن ابی وقاص، پھر ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، کیوں جی؟ یہ سارے شیر، حضرت بلال تو پھر تکبیر پڑھنے والے، کیوں جی؟ یہ سارے پیچھے کھڑے تھے، جدوں حضور نے پردہ ہٹایا تو سارے ویکھن لگ پے۔ یہ تو میں اگلی وضاحت نہیں کرتا۔ تم حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ حضور کے مبارک زلف کا جو ایک بال ہے نا، ایک بال، ساری آپ کی زلف مبارک نہیں، ایک بال جو ہے نا، دنیا و ما فیہا حضور کی زلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف آپ کی زلف کا ایک بال، ہاں حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، ہاں جی حضور کی زلف کا سن لو، ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے۔ تم حضور کے بارے میں مداحنت کرنا چاہتے ہو؟ عالم مدینہ نے کیا بات کی؟ ہارون رشید سے بات کی۔ یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران۔ جی میں حضرت عمر نے فرمایا سی نا عمیر بن وہب نو، جدوں حضور والی تلوار لے کے آیا تو جدوں آیا تو حضرت عمر فرمایا اس کتے نو نپو۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا بات کر دی، کیوں جی؟ فمثلہ کمثل الکلب، جو جناب موسیٰ کے بارے میں کون تھا بلم بن باور مستجاب الدعوات صوفی، جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس صورت اعراف ہے، کیوں جی؟ فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل یلہث او تترک یلہث۔ میرے حبیب اس بلم بن باور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقام والا شینا علی رفعنا ہو، ہم نے تو چاہا تھا اس کو اور اوپر لے جائے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے۔ تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرا نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا؟ تم بھی سن لو، پوری دنیا سن لے، اوپر ایک ہی صورت میں بندہ جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہاں ایک ہی اوپر جانے کی صورت ہے کہ محمد سے، بس ایک ہی صورت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے جی کتا کہہ دیا، میں نے کہا مستجاب الدعوات تھا، ہاں جی اس کی تو میں یہاں گل بات نہیں نہ کرنا چاہتا، یہ تو قرآن ہے، کیوں جی مولانا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سب کنج ویکھی کسی نے؟ سب کنج ویکھی، سب اپنا لباس لا کے تے نکل جاندا، تو اللہ نے فرمایا فَانسَلَخَ مِنْهَا، ہاں وہ دین کا لباس اتار کر نکل گیا تھا۔ اللہ، جب دین کا لباس اتر جائے نا تو پھر مقام موسیٰ بھی نہیں سمجھ آتا۔ فَانسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تو شیطان لگ گیا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، جو بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی کوئی بیٹھ کر بات کرے، کبھی بھی کوئی سوچے، یہ تو میں عبارت ابھی میں پڑھوں نا تو شاید پوری مسجد جو ہے وہ ذبح ہی ہو جائے، جو امام علامہ ہاشم ٹھٹوی نے لکھی ہے عبارت حضور کی عزت آبرو کے بارے میں، ہاں جی ابھی تو ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی تو تم اتنی تکلیف ہو گئی۔ اب جب حضور کہ تمہیں تو صرف تقریر ہضم نہیں ہوتی تو حضور کا دین تخت پر کیسے ہضم ہوگا؟ ہاں جی تم کیا سمجھتے ہو کہ دین یہ لوگ آنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، ہاں جی۔ اور تمہاری یہ مداحنت، اور تم جن لایا گلی وہ تسی ٹر چلی، ہاں جی تساں جو کچھ حرکتاں کیتیاں نے دا جواب حضور دے سامنے ایک دن دینا پینا، ہاں ایک قبر وچ بھی دینا تے حشر والے دن بھی دینا، ہاں جی اے حضور دے سامنے آخری رب نے رکھے ہی سوال اپنے حبیب دا۔ تسی کی سمجھتے ہو کہ اساں حضور دے دین دے بارے گل نہیں کرنی؟ جویں تسی چاہندے ہو گل اونج ہوئے گی جویں امام مالک چاہندے ہیں، امام مالک اونج گل کیتی جویں اللہ رسول چاہندے ہیں۔ پوچھا ہارون رشید کیوں جی
ایک ہے جی وہ فلانا جی وہ ایک آدمی ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا، وہ کلپ اس کا یہ آیا، وہ فلاں علاقے کا رہنے والا. میں نے کہا جلیا کدی تو سوچی نہیں ہے گل کہ صدیق اکبر تو لے کے اعلیٰ حضرت بریلوی تک یہ دین کسی نو نہیں سمجھ آیا. چند درد لوگ جناب تسی انہوں نے کلپ سن کے سانو آ کے کہتے ہو جی فلاں یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا، تیرے اپنے ذہن کی غلاظت ہے. ہاں تیرا ذہن اتنا گندا ہے کہ تو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. وہاں تو تلوار سر پر ہو. حضرت حبیب بن زید نے کہا تو دینا گواہی کہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کی بھونکی جا رہے ہیں، جسم ٹکڑے ہو رہا ہے. پھر آپ فرماتے کی بھونکی جا رہے ہیں، رسول تو رسول اللہ ہے. سامنے آگ جل رہی ہو ابو مسلم خولانی کے، اور وہ کیوں جی وہ کہے اب میں کون بنا تو کون ہے، رسول تو رسول اللہ ہے. اللہ نے آپ کے کان اس لیے بنائے ہیں کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اس کی بات سنیں جس کی بات سننے کے بعد آپ کے عشق رسول میں جوش آ جائے. مولانا روم فرماندے ہیں عشق آ جائے اپنی آڑی عشق آ جائے اپنی آڑی. ہوں تو یہ گل سمجھ آتی ہے، اٹک دا بڑا فصیح لفظ ہے. عشق آ جائے اپنی آڑی جی تو فرماندے ہیں پھر سمندر بھی انج کھوڑا دینا جی میں دیگ کھوڑ دی. ہاں عشق جوہیت بار راہ مانندے دیگ، اور عشق ساید کو راہ مانندے ریگ. مولانا روم فرماندے ہیں عشق آ جائے اپنی آڑی، عشق آ جائے بے قابو. کیوں جی تو فرماندے ہیں پھر پہاڑ انج پیس دینا جی میں ریت پیسی جاتا. اے گل ہے بس اتنی بات. اپنے آپ بدلو. کی پوچھا جی انہیں کی پوچھا امام مالک کو ان کا حضور کے خلاف گل کرے، پوچھا ہارون رشید ہے. آپ نے فرمایا گل کرے پھر حضور دی امت بدلہ نہ لے سکے تو ما بقا الامت بعد شتم نبیہا، پھر پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ زندہ از تقبیل خاک طیبام، خوشتر از روز عراق آمد شبم. تم ہمیں خواہی مراکہ شوی اور بندہ آزاد رہا مولا شوی. اور نے کہا آؤ جی حضور میں ہوتے حدیث پڑھنا چاہتا. فرمایا او کسی اور مولوی دے جا کے کیڑے پہ اے مالک نہ تو گل کر رہا. ہاں کیوں جی اے امام مالک نال تو گل کر رہا. فرمایا زندہ از تقبیل خاک طیبام. فرمایا مالک تے زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینہ پاک دی مٹی چمدا. فرمایا اتھو دے دن میرے حیثیت کوئی نہیں رکھ دے تو دیاں راتاں میرے عراق دے دناں نال تو ہمیں خواہی مراکہ شوی. فرمایا تو چاہندا میں تیرے ماں تحت ہو کے دین دا کم کراں. فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے نا صرف پھر رسول اللہ دا ایرانہ غیرہ دا غلام نہیں بندا ہوندا. بارے تعلیم تو آیم بردرت خادم ملت نہ گردت چاگرت. میں تیرے دروازے تے آواں تے دین پڑھان، اور جڑا ایک باری حضور دا غلام بن جائے پھر کسی غیر دا خادم نہیں بندا ہوندا. بے نیازی ناز ہا دارت بسے اور نازیو انداز ہا دارت بسے. اگے اقبال کہندا ویکھو رسول اللہ دے غلام دی بے نیازی کیوں جئی سی کہ بادشاہ سامنے کھڑیا انہوں چٹکی نال بجا دیتا. بے نیازی ناز ہا دارت. میں انہوں جی اے جناب رسول اللہ دی عظمت اور شان ہے.